جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کچھ ہمارے لیے کیا تو اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اسی خدا کی عبادت کریں، کیونکہ یہ سب کچھ کرنے والا، ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا، ہمارے اور آپ کے لیے زمین کو ہموار کرنے والا، ہمیں اور آپ کو رزق مہیا کرنے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، رکوع نمبر 3۔ اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے جو بنیادی سب سے اہم عقائد ہیں ان عقائد کو بیان فرمایا ہے۔ اسلام کے سب سے اہم 3 بنیادی عقائد ہیں۔ پہلا سب سے اہم عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننے کا، اور دوسرا رسالت، اور تیسرا ہے آخرت۔ یہ 3 سب سے اہم بنیادی عقائد ہیں اسلام کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے رکوع کے اندر ان 3 عقائد کو بیان فرمایا ہے اور ترتیب وار تینوں کو بیان کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے توحید، پھر رسالت، اور اس کے بعد آخرت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے توحید کو بیان فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور یہ عبادت کس لیے؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی ہے کہ انسانوں اور لوگوں، بالخصوص وہ لوگ جو ایک خدا کو نہیں مانتے، ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے، اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور تم سے پہلے جتنے لوگ بھی آئے تھے ان سب کو اسی رب نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اس کو باقی رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، رہنے کی جگہ بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ رب لا کر یہ بتلا دیا کہ ہماری ہی عبادت کیوں کی جائے گی، اس لیے کہ میں رب ہوں۔ تمہیں اور تمہارے پہلے جتنے لوگ بھی اس دنیا میں آئے ان سب کو پیدا کرنے والا میں ہوں، اور پیدا کرنے کے بعد تمہارے لیے اس زمین کو ہموار کیا، رہنے کے قابل بنایا، آسمان کو بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور خوبصورت چھت بنایا، اس کے اوپر چاند، سورج، ستاروں کو سجایا جس کے ذریعے سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، رات کی تاریکیوں میں اس سے راستہ حاصل کرتے ہو۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے تمہارے اوپر جو آسمان ہے اس سے بارش بھی اتاری، اور بارش اتاری، اس بارش کے ذریعے سے تم محنت اور مزدوری کر کے تم اسی زمین سے جس کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، اسی زمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام فرماتا ہے۔ جب وہ خدا اتنا سب کچھ کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو اس نے پیدا بھی کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رہنے کے لیے، اس دنیا میں بسنے کے لیے زمین کو ہموار کر دیا، رہنے کے لیے بھی، اور اس سے اناج اور دیگر کھائی جانے والی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین سے پیدا کیا تاکہ ہم اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار سکیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کچھ ہمارے لیے کیا تو اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اسی خدا کی عبادت کریں، کیونکہ یہ سب کچھ کرنے والا، ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا، ہمارے اور آپ کے لیے زمین کو ہموار کرنے والا، ہمیں اور آپ کو رزق مہیا کرنے والا، جب سب کچھ دینے والا وہی خدا ہے تو ہم اس خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، کیونکہ خدا کے علاوہ جس کے بھی در پر ہم جائیں گے وہ بھی اسی خدا کا محتاج ہوگا۔ تو جب دنیا کے اندر ہر انسان اس رب کا، اس خدا کا محتاج ہے، تو ہم خدا کے علاوہ کسی اور کے در پر کیوں جائیں؟ اور یہ بھی ہے کہ دنیا میں آپ کسی سے بھی مانگو،
کبھی نہ کبھی اس کی پیشانی پر شکن اور بل آ ہی جائے گا۔ تو ہم ڈائریکٹ اس خدا سے کیوں نہ مانگے، اس خدا کے در پر کیوں نہ جائیں جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمیں اسی رب کے در پر جانا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلا دیا کہ عبادت صرف اور صرف اس رب کی کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کو رہنے کے قابل بنا دیا، اور یہ صفت خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور میں موجود نہیں ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے ہمارے لیے پانی کو نازل فرمایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور جب اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا، اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے کھانے پینے کے لیے پھلوں کو اس سے نکالا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کچھ کیا تو اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی خدائی میں، اس کی برابری کے درجے میں نہ رکھیں۔ اور فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو چاہیے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو مت بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم یہ بات جانتے بھی ہو کہ خدا کے برابر کسی کا بھی کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ اب آگے آیات میں اللہ تبارک و تعالی رسالت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اللہ نے ہر نبی کے دور میں ہر نبی کو، ہر رسول کو کسی نہ کسی معجزے سے نوازا تھا۔ جس رسول کے زمانے میں جس معجزے کی ضرورت ہوتی، جس اس وقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی معجزہ عطا فرماتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا دور تھا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، اور ید بیضا کی ہاتھ بغل میں کرتے اور نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا، جادوگر حیران اور پریشان ہو جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور حکمت کا بہت زور تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ طاقت اور قوت دی، یہ معجزہ دیا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور دیگر جو امراض تھے ان کو اللہ کے حکم سے درست کر دیتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی کا زمانہ آیا، جس دور میں اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا، وہ دور تھا فصاحت و بلاغت تھا، وہ دور تھا فصاحت و بلاغت کا، وہ دور تھا شعر و شاعری کا، عربی زبان میں مہارت کا دور تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی پر معجزانہ طور پر قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ تو اللہ نے اپنے نبی پر ایک ایسا معجزہ دیا، ایک ایسا معجزہ نازل فرمایا کہ عرب کے سارے بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ حیران رہ گئے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا۔ قرآن کے آنے کے بعد وہ عرب جو اللہ کے نبی کا انکار کرتے تھے، جو بہت ہی زیادہ فصاحت و بلاغت کے دعوے دار تھے، جب قرآن اپنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس دنیا میں آیا تو اب وہ حیران اور پریشان ہو گئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی پر الزام دھرنا شروع کیا کہ یہ خدائی کلام نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، یہ بلکہ انسان ہی کا کلام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم روئے زمین کے سب سے زیادہ فصیح و بلیغ لوگ ہو، عربی زبان میں سب سے زیادہ تمہیں مہارت ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبہ بھی نہیں ہے، لہذا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا قرآن نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آخری نبی پر نہیں اترا ہے، تو تم اس جیسا قرآن پیش کر دو، اور اگر ہاں پورا قرآن نہیں لا سکتے تو ایک سورت بھی لے آؤ، ایک سورت نہیں لا سکتے تو اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر پیش کر دو، اور اگر تنہا نہیں لا سکتے تو یہ تو تمہارے سینکڑوں معبودان ہیں، ان کو بھی جمع کر لو، ان کی بھی مدد لے لو، ساری کائنات کو جمع کر لو اور اس قرآن جیسی ایک آیت پیش کر دو۔ تمہارے تو بہت چرچے ہیں عربی زبان میں، تو تم قرآن جیسی ایک آیت پیش کر دو، چونکہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ انسانی کلام ہے، اور انسانوں میں عربی زبان میں تم سے زیادہ کوئی ماہر نہیں، تو تم اس جیسی ایک آیت پیش کر دو۔ وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم قیامت تک اس جیسی ایک آیت پیش نہیں کر سکتے۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جب قرآن نے یہ چیلنج کیا تو کیا دشمنان اسلام نے اور دشمنان قرآن نے
کوشش نہیں کی ہوگی؟ کیا انہوں نے قرآن جیسی آیت پیش کرنے کے لیے سعی اور انتھک کوشش نہیں کی ہوگی؟ ضرور کی ہوگی، لیکن کوشش کے باوجود تھک ہار گئے اور وہ عاجز ہو گئے، گویا کہ وہ یہ اعلان کرنے لگے کہ ہم اس جیسا قرآن نہیں پیش کر سکتے۔ تو اس جیسا قرآن، بلکہ قرآن کی ایک آیت ایک حرف بھی نہ پیش کر پانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن خدا کا سب سے بڑا معجزہ ہے رہتی دنیا تک کے لیے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم اپنے ساتھ اپنے مددگاروں کو، اپنے معبودان باطلہ کو لے آؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور قیامت تک تم کر بھی نہیں سکتے، قرآن کی آیت لا بھی نہیں سکتے، تو اب کیا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اپنے اس دعوے میں کہ یہ قرآن انسانی کلام ہے، خدا کا کلام نہیں ہے، اللہ نے تم کو چیلنج کیا کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، اس جیسا کلام پیش کر دو، اور تم پیش نہیں کر سکے اور کر بھی نہیں سکتے ہو، تو اب تمہیں اس کلام پر ایمان لانا چاہیے، اس کلام کے نازل کرنے والے پر ایمان لانا چاہیے۔ اگر پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہو تو یہ تمہاری ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے، اور یاد رکھو اگر تم جاننے کے باوجود کہ یہ قرآن خدائی کلام ہے، خدا کو پہچاننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا کے اندر جس انسان نے خدا کا انکار کیا، خدا کے ساتھ ناشکری کی، خدا کے ساتھ کفر کیا، اور جن معبودان باطلہ کو تم نے پتھروں کی شکل میں بنا کر پیش کیا، تم اور تمہارے یہ معبودان باطلہ سب اس جہنم کے، اس آگ کے ایندھن بنو گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس آگ کے ایندھن سے بچو تو تمہیں ایک خدا پر، خدا کی نازل کردہ کتاب پر اور خدا کے رسول پر ایمان لانا ہوگا۔ اللہ نے جب کافروں کا تذکرہ کیا، قرآن کے منکرین کا تذکرہ کیا، یہ قرآن کا طرز اور طریقہ ہے کہ جہاں برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ جہاں قرآن دھمکی دیتا ہے، جہنم کی سزا سناتا ہے، وعیدیں سناتا ہے، تو وہاں پر جنت کی بشارت بھی ہوتی ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر تم قرآن پر ایمان لائے، نبی کو رسول مانا، آخری رسول مانا، اور ایک خدا پر تمہارا ایمان رہا، تو یاد رکھو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ اپنے حبیب سے، اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو بشارت دے دو، لیکن صرف ایمان کافی نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ کامیابی اور خدا کی جو بشارت ہے وہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ پر بھی موقوف ہے۔ ایمان بھی ہو اور ساتھ میں دنیا کے اندر اعمال صالحہ بھی ہو۔ اگر دونوں چیزیں، ایمان اور اعمال صالحہ ہمارے اندر ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کے دل میں ایمان بھی ہے اور ان کی زندگی میں اچھے اعمال بھی ہیں، ایسے لوگوں کو بشارت دے دو۔ بشارت کس چیز کی؟ 4 چیزوں کی بشارت۔ پہلی بشارت ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایسے لوگوں کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اور دوسری بشارت کیا ہے کہ اس باغات کے اندر جو بھی وہ کھانے کی تمنا اور خواہش کریں گے، جس چیز کی وہ بھی خواہش اور تمنا کریں گے، سب کچھ اس کے اندر وہ مہیا ہوگا۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی کھانے کے لیے کوئی پھل ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو جنتی کہے گا کہ یہ ابھی تو میرے سامنے آیا تھا، یہ جو پھل آیا ہے ابھی، یہ اس سے پہلے میرے سامنے پیش کیا گیا تھا، یہ میں کھا چکا ہوں۔
یعنی گویا کہ وہ یہ اظہار کر رہا ہوگا کہ مجھے کوئی دوسرا پھل چاہیے، دوسری کوئی روزی، کوئی دوسری نعمت چاہیے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو پھل دوبارہ اس کے پاس آ رہا ہے، ابھی اس سے پہلے اس نے پھل کھایا، پھر دوبارہ جو پھل آ رہا ہے یہ وہی پھل نہیں ہوگا، بلکہ یہ پھل اس پھل کے جیسا ہوگا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ جنت کے جو پھل ہوں گے، جنت کی جو نعمتیں ہوں گی، وہ دنیاوی پھل کے، دنیاوی نعمتوں کے مشابہ ہوں گی صرف نام میں، یہاں بھی سیب ہے، یہاں بھی آم ہے، یہاں بھی امرود ہے، دیگر میوہ جات ہیں، جنت میں بھی ہوں گے، تو صرف نام میں ایک جیسے ہوں گے، لذت میں، سائز میں، کیفیت میں، ہر ایک میں الگ ہوں گے۔ جنت کے میوہ جات کیسے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جنت کے اندر تمام پھل ایک طرح کے ہوں گے۔ ابھی انسان نے ایک پھل کھایا، مثال کے طور پر اس نے خواہش کی کہ مجھے آم چاہیے، آم اس کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے آم تناول کیا، آم کھانے کے بعد پھر اس نے کسی اور پھل کی خواہش کی، اب اس کے پاس پھر دوبارہ پھل لایا گیا، تو وہ پھل اسی پھل کی طرح تھا جو اس نے تھوڑی دیر پہلے آم کے طور پر کھایا تھا۔ اب یہ بندہ کہے گا کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے کھایا تھا، جو ہمیں کچھ دیر پہلے ملا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ یہ پھل وہی پھل نہیں ہے، بلکہ شکل ایک جیسی ہے، آپ کھا کر دیکھو، اسے کھاؤ تو لذت اور ذائقہ الگ ہوگا۔ وہ کھائے گا، شکل ایک جیسی تھی لیکن ذائقہ اس کا مختلف تھا، مختلف ہوگا۔ جس پھل کی اس نے تمنا اور خواہش کی تھی، اس پھل کے جیسا اس کے اندر ذائقہ ہوگا۔ اور تیسری بشارت کیا ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت کے اندر جنتیوں کو پاک اور صاف بیویاں ملیں گی، ظاہری گندگی سے بھی، باطنی گندگی سے، ہر طریقے کی گندگی سے، میل کچیل سے، جسمانی گندگی سے اور باطنی گندگی سے، ہر قسم کی گندگیوں سے جنت کی عورتیں اور یہ جو دنیا کی عورتیں ہیں یہ آپ کو ملیں گی، ان کے اندر کسی طریقے کی بھی کوئی بھی برائی، کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہوگا۔ اور چوتھی بشارت جو سب سے بڑی بشارت ہے، دنیا کے اندر اگر آپ سب سے خوشحال بندے کو تلاش کرو جس کے پاس ساری نعمتیں ہوں، آپ اس سے بھی پوچھو کہ یہ جو نعمت آپ کے پاس ہے، جو آپ خوشحال ہو، کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ نعمت آپ کے پاس کب تک رہے گی، یا آپ اس نعمت کے ساتھ کب تک رہو گے؟ اس بندے کو ڈر یہ ستاتا رہے گا، کیا پتہ یہ نعمت کب مجھ سے چھن جائے، میں پھر سے کنگال ہو جاؤں، یا یہ نعمت تو موجود رہے لیکن میرے موت کا وقت قریب آ جائے، میری موت ہو جائے۔ تو دنیا میں چاہے جتنی اس کو خوشحالی حاصل ہو، ساری نعمتیں اس کے پاس ہوں، لیکن یہ ڈر اس کو ستاتا رہے گا، کیا پتہ یہ نعمت مجھ سے چھن جائے، یہ نعمت مجھ سے جدا ہو جائے، یا میں ہی اس نعمت سے جدا ہو جاؤں۔ لیکن اگر اس بندے سے بتا دیا جائے کہ یہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں، یہ نعمت تم سے کبھی نہیں چھینی جائیں گی اور نہ تم ان نعمتوں سے کبھی جدا ہوگے، تو وہ بندہ کتنا خوش ہوگا، گرچہ اس کے پاس نعمت کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جنت کے اندر جب جنتیوں کو نعمتیں ملیں گی تو وہ نعمت اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیش ہوں گی، نہ نعمت اس سے کبھی الگ ہوگی اور نہ وہ ان نعمتوں سے کبھی الگ ہوگا، نہ وہ جنت سے کبھی الگ ہوگا، نہ جنت اس سے کبھی الگ ہوگی، ہمیشہ ہمیش وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔